السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں حیدر جی آفیشیل۔ میری طرف سے اور ایم اے شہزاد خان صاحب کی طرف سے آپ سب کو گزشتہ عید مبارک ہو۔ گوشت تو خوب سب نے کھایا ہوگا، انجوائے کی ہوگی یہ عید۔ بات ہم اگر کریں عمران خان صاحب کی تو انہوں نے جیل میں عید گزاری۔ یہ پہلی عید ان کی جو جیل میں گزری، بقرہ عید جو ہے، گوشت والی جو عید ہے، لوگوں نے خوب گوشت کو اڑایا ہوگا۔ خان صاحب کسی تعریف کے متعلق خان صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ جی عید بھی گزر گئی، 14 جون بھی گزر گیا اور 19 جون بھی گزر گیا، اور جتنے واقعات ہوئے پوری دنیا میں پاکستان میں وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ ہماری پچھلی ویڈیوز میں ہم نے ذکر کیا تھا ان سب چیزوں کا کہ کیا کیا ہوگا، حالات کس طرف جائیں گے۔ خان صاحب سب سے پہلے السلام علیکم، اور میری طرف سے آپ کو بہت بہت گزشتہ عید مبارک ہو۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں کوئی شیخی بیان نہیں کرنا چاہتا۔ پوری دنیا میں عالم اسلام میں عید منائی گئی، لیکن میرے فلسطین بھائیوں بہنوں نے عید نہیں منائی۔ اس دن بھی بمبار ٹوٹا۔ میں شیخی بیان نہیں کر رہا، میں نے بھی ایک جانور کیا جس کو ہم کاؤ کہتے ہیں، ویڑا بفلو کہتے ہیں، اس میں سے ایک حصہ میں نے فلسطین کے حوالے سے قربانی کے لیے پیش کیا۔ اللہ قبول کرے، بالکل اللہ قبول کرے، کیونکہ انہوں نے عید نہیں منائی جی، اور نہ میں نے عید منائی۔ قربانی فرض تھا میرے پہ، وہ ادا کر دیا، لیکن میں نے فلسطین کے ساتھ عید منائی کہ اگر وہ شہید ہو رہے ہیں تو میں شہید ہو رہا ہوں، میرا ہی خون بہہ رہا۔ یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے، یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے، یہ سچ ہے۔ اور آپ میرے گھر میں بھی آ کے دیکھ سکتے ہیں، میری فریجر میں گوشت نہیں۔ دکھ کی گھڑی میں نے اپنے فلسطین کے ساتھ بنائی، احساس کے ساتھ، جذبات کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ۔ باقی اس سال کا بادشاہ منگل تھا، اس نے اپنا زور دکھایا۔ منگل مریخ ہے، مریخ جبر ہے، ظلم ہے، ستم ہے، فوجی ہے، سپاہی ہے، غیرت ہے، پناہ ہے، تلوار ہے، تکرار ہے، یہ سب کچھ ہے۔ بالکل صحیح۔ بس یہ عید ایسی عید تھی کہ میرے دل میں خوشی نہیں، لیکن اللہ کا حکم تھا۔ جی بالکل ٹھیک ہو گیا خان صاحب، اللہ آپ کی قربانی قبول کرے، اور آپ کا جو جذبہ ہے، جو احساس ہے، جو درد ہے، اس کو اللہ دیکھ رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے گا سب کے لیے۔ فلسطین کے لیے خاص طور پہ ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ دعا کریں ان کے لیے، اللہ ان کی مشکلات دور کرے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور جو ہدایت پہ نہیں انہیں ہدایت دے۔ خان صاحب عمران صاحب ذکر کر لیتے ہیں، خان صاحب کا، عمران خان صاحب کا ذکر کر لیتے ہیں۔ انہوں نے بھی جب خان کا نام لے تو ہمارا سر بلند ہو جاتا ہے، سر اللہ پاک جیسے بلند پہاڑ کرے۔ کی چوٹی بلند ہے، سر پہاڑ کی چوٹی بالکل بلند ہے، ہم بھی فخر سے سر بلند رکھتے ہیں۔ تو سر جیل میں عید تو گزر گئی ان کی، اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ لوگوں کے سوالات بھی ہیں، یہی پوچھتے ہیں کہ جی سب کچھ گزر گیا ہے، اے سی چل کے بند ہونے کی طرف جا رہے ہیں، پھول کھل کے مرجھانے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن عمران خان کے آنے کی کوئی خبر نہیں۔ تو آج کوئی ڈیٹ، کوئی تاریخ، کوئی وقت دے دیں چاہنے والوں کو کہ کب تک واپسی ہے خان کی۔ پہلے تو یہ یاد رکھنا، دشمن کے مٹانے سے مٹا ہوں نہ مٹوں گا، واہ، اور یوں تو میں فانی ہوں، فنا میرے لیے، فنا میرے لیے ہے۔ جی جی سر، ہر ایک نے فنا ہو جانا ہے، بے شک بے شک، چاہے 1300 سال ہو، چاہے 800 سال، 1000 سال، 100 سال، 70، سب نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ بے شک، آخرت میں موت کو بھی موت آ جائے گی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھی اللہ پاک بالکل موت دے گی۔ ایسے ہی ہے سر، ایسے ہی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، رہنا کسی نے نہیں، یہ دنیا فانی ہے، یہ جو عیش اور عشرت ہے یہ سب ادھر رہ جائے گی۔ یہ عمرہ، یہ شرافیہ، یہ غریب، یہ مسکین، یہ مفلس لوگ
ساتھ جائیں گے. تم بھی مٹی کے ذرے سے پیدا ہوئے اور ہم بھی ہوئے. بالکل صحیح. سب برابر ہیں روز قیامت اور حوض کوثر کے پانی کے لیے ترسیں گے کہ کس کو پلائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بے شک جی ایسے ہی ہے سر. آج ہم دنیا کی چمک میں ہیں. آج ہم کہتے ہیں تم نے ہمیں اندر رکھا، آج ہم تمہیں اندر رکھیں. ملک کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا کہ ہم نے جن کو اتنی غربت اور مفلسی میں لے گئے قوم کو، جو آج چوری اور ڈکیتی میں چلی گئی ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس کے لیے ہی جیلیں بنائی ہیں. اور جنہوں نے لوٹا وہ آج آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھنا کوئی پی آئی اے خرید رہا ہوگا، کوئی ریلوے خرید رہا ہوگا، کوئی موٹر وے خرید رہا ہوگا، کوئی ریڈیو اسٹیشن خرید رہا ہوگا، کوئی پی ٹی وی خرید رہا ہوگا. اس کی پوچھ نہیں. تو سر خزانہ تو خالی ہے اور ساری خالی ہیں، اس میں کیسے خریدیں گے؟ لوگ جنہوں نے لوٹا وہ خریدیں گے سونیا. جس نے ملک کو لوٹا وہی. میں تو یہ کہتا ہوں تم آئی ایم ایف سے قرضہ مانگنے جاتے ہو، ہم ضمانت دیتے ہیں ملک پاکستان. دوست ممالک سے قرضہ لینے جاتے ہو، ہم ملک پاکستان ضمانت دیتے ہو. بھائی لٹیرو، چورو، ڈکیتو، تم نے ملک لوٹا ہے، تم پیسہ دے دو. میرا ملک پاکستان نہیں بھاگا جا رہا. سر ملک تم دے دو ہمیں قرضہ. سر ملک کہاں لوٹا ہے؟ سب کیس کلیئر ہوتے جا رہے ہیں، سب بہترین ہوتے جا رہے ہیں اور اچھی سے اچھی پوسٹ پہ لگ رہے ہیں. جو ہمارے جیسا بندہ کوئی ایسا کام کرے گا تو وہ اندر رہے گا ساری زندگی کے لیے. جنہوں نے ملک نہیں لوٹا وہ کلیئر ہو گئے ہیں. روز قیامت سب کو کھڑا ایک ہی صف پہ ہونا ہوگا. روز قیامت سب کو کھڑا ایک ہی صف پہ ہونا ہوگا. یہ بات میری ذہن میں رکھنا. ادھر محمود ایاز جیسے کھڑے ہوئے تھے ایک ہی صف میں، روز قیامت بھی ایک ہی صف پہ کھڑا ہونا ہوگا. یہ بھول جانا. کسی کی زبان باہر لٹک رہی ہوگی، کسی کی آنکھیں اوپر ہوں گی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا. یہ بات ذہن میں رکھنا. سر عمران خان صاحب کی بات ہم کر رہے تھے، آپ نے سب کو ایک صف میں کھڑا کر دیا روز قیامت. اصل کہانی تو اس دنیا میں ہے کہ جو دنیا کے اندر ہو رہا ہے اس کا عمل کا رد عمل کیا ہے. سر خان صاحب کے بارے میں بتا دیں، عید پہ کوئی پیغام جو گزری ہے عید. بھائی ایک بات ہے، پہلی دفعہ خان نے ایک کوٹری میں عید منائی ہے. اس نے عوام میں دیکھیں، وہ ایک لیجنڈ، وہ ایک مسیح، وہ ایک درد، وہ ایک زخم کا مرہم، وہ پاکستان کا نام، اس کو آپ نے اندر کیا کیا. اور قربان کر رہے ہو بکرے، اونٹ اور گائیں کہ ہمارے سے اللہ راضی ہو جائے. پہلے اپنے گریبان میں تو جھانک لو تم نے کیا کیا ہے. اور نہیں، بس میں کہنا نہیں چاہتا، حق اور سچ کو تم نے ایک کوٹری میں بند کر دیا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. سر اگر گریبان میں جھانکا جائے تو سارے ہی ننگے ہیں. کس کس کا نام لے اور کس کس پہ الزام لگایا جائے. سر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں جو پیار محبت ہے وہ کچھ دوریوں کی طرف نظر آ رہا ہے. کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ یہ ایک فراڈ ہے، ایک سیاست ہے. اچھا یہ فراڈ ہے، دکھاوا ہے صرف آپ کو. فراڈ ہے. ایدا میں ٹڈ پاڑ لوا نو گوال منڈی چ رگڑ دوا، ایدا میں انج کر دیا تو میں انج کر دیا. واٹ از دس؟ کیا ہے یہ شب؟ کیا قوم کو سکھا رہے ہو؟ کیا آپ تعلیم دے رہے ہو اپنی عوام کو، اپنے بچوں کو جنہوں نے کل کو پاکستان کو سنبھالنا؟ فراڈ. اس فراڈ سے آپ نے اپنے ملک کے پاکستان کو پیچھے کیا. لیکن چلو میں جذبات میں بہہ بہت گیا. سر اگر پاکستان کا ذکر کیا جائے تو پاکستان کو نوجوان نسل جو ہے مریم نواز صاحبہ نے سنبھالنا ہے. شہباز شریف کے جو لخت جگر ہیں حمزہ شہباز انہوں نے سنبھالنا ہے، اور جو پورے فیملی کے جوان ہیں انہوں نے سنبھالنا ہے. ان کی ذمہ داری ہے یہ ساری. ہم سب سے آئے ہیں ملک پاکستان میں، رائمنڈ ہے صاحب تبلیغی اجتماع، اس کے ساتھ جاتی عمرہ ہے. ہندوستان کا نام ہے، مکہ عمرہ رکھ لیتا، مدینہ عمرہ نام رکھ لیتا. واٹ از دس؟ ایسٹ انڈیا کمپنی آج بھی بیٹھی ہے میرے ملک میں.
اسے کس طرح نکلے گی؟ بس چھوڑے، اب بات کی. سر علی امین گنڈا پور صاحب کی اگر بات کر لیں ہم تو آج کل بڑے دبنگ ہوئے ہیں. مریخ کے مالک آپ بتاتے ہیں، الف بھی ہے اور عین بھی ہے. سر کیا کھڑاک نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں، کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں، اور کھڑکیوں کے کھڑکنے سے کھڑکتا ہے کھڑک سنگھ. اب بات یہ ہے 2 الف اور 2 عین کی لڑائی ہے. 2 الف اور 2 عین کی لڑائی. اب یہ اگر ٹکرا گئے 12 جولائی تک، اچھا 12 جولائی تک، تو ملک پاکستان میں عدم استحکام بڑھے گا، عروج پکڑے گا. اور اگر ٹل گئے تو بچ گئے. اب دیکھیں الف سیدھا ہے، عین کنڈی ڈالتی. عدالت عظمیٰ 2 عین کی مالک ہے جو الف کو ڈاؤن کر دے. یہ امید ہے مجھے، کیونکہ مخصوص نشستوں کے جو فیصلے ہیں وہ اس حکومت کے حق میں نہیں آئیں گے. اچھا، حکومت دلدل میں پھنس چکی ہے اور ان کی گردن دلدل تک جا چکی ہے. جسم ان کے ساتھ نہیں ہے، صرف ذہن اور آنکھیں اور کان سن رہے ہیں، عمل نہیں کر سکتے. اس لیے جب مخصوص نشستوں کا فیصلہ آئے گا، آئین، قانون، دستور عوام کی امنگوں کے مطابق، تو یہ گردن بھی دلدل میں چلی جائے گی. تو 2 بڑی قربانیاں آپ دیکھیں گے. یہ ڈاکٹرائن آف دی نیسیسٹیز کے تحت نہیں ہوگا، لیکن اس میں شامل ضرور ہوگا. یہ ڈاکٹرائن آف دی نیسیسٹیز عوام کے لیے ہوگا. آج ملک کے لیے نظریہ ضرورت یہ ہے کہ ان کو دستور بڑا نظر آئے، نہ کہ ادارے. بالکل صحیح، بالکل صحیح سر. ہماری دعا ہے کہ اس قوم کے لیے آسانیاں ہوں اور اچھے فیصلے ہوں. سر پیغام میرا یہ ہے کہ اللہ پاک نے مخلوق نہیں، مخلوقات بنائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ پاک سے، جس کا مفہوم ہے کہ یا اللہ اگر پوری دنیا آپ کی نافرمان ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ میری چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ میں سے ایک چوپایا آئے گا جو پوری دنیا کو ایک نوالے سے کھا جائے گا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ چراگاہیں کہاں ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا وہ ہمارے علم ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ مخلوقات میں، اگر دنیاوی مخلوقات میں اگر ہم انسان اشرف المخلوقات میں اشرف ہیں نا، بڑے ہیں، تو ہم نے نچلی مخلوقات پہ، چاہے آبی حیات ہو، چاہے جنگلی حیات ہو، چاہے چوپائے ہو، ان کا خیال کرنا اشرف المخلوقات کا. بالکل صحیح، بالکل صحیح سر. اشرف المخلوقات کا حق ہے، اور یہ کہہ لے کہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کی لائبلٹیز ہے. آج ہم اگر اونٹ کو دیکھیں تو اللہ نے فرمایا، کیا تم نے فرمایا جس کا مفہوم سورہ غاشیہ میں، کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے اونٹ کو کس طرح بنایا، ہم نے آسمان کو کس طرح بلند کیا، ہم نے پہاڑ کو کس طرح گاڑا، ہم نے زمین کو کس طرح بچھایا. جی ایسے ہی اونٹ کی بات پہلے افضل ہوئی. اونٹ شیطان سے بھی ہے، جن سے بھی ہے، میں بتاؤں گا جن اگلے پروگرام میں. اونٹ صابر ہے، اونٹ اولیاء کرام کی سواری ہے، اور تم ٹانگ کاٹ دیتے ہو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، اور یہ کہہ دیتے ہو کہ جس کی اونٹ کی ٹانگ کٹ گئی اس کو 2 اونٹ دے دو. ہم اونٹ کی بات نہیں کر رہے، ہم اس بے زبان اونٹ کی بات کر رہے جس کی ٹانگ کٹ گئی ہے. ہم اس انسان کی بات نہیں کر رہے. کیوں اس کو اونٹ دو؟ اس بے زبان جانور کی جو ٹانگ کٹی ہے اس کا ازالہ کون کرے گا؟ کیونکہ رب کائنات جلا لے آ سکتی ہے. بے شک، بے شک.
بالکل بالکل سر بالکل پچھلے فرعونوں کو ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اونٹ کی ٹانگ کٹ گئی جی، یہ بھی ایک واقعہ ہوا تھا. اونٹ کو انصاف چاہیے، اس کو انصاف دیا جائے جس کی ٹانگ کٹی ہے، بے زبان کی. یہ پروگرام تھا آج کا. آپ کے سوالات بہت زیادہ اکٹھے میں انشاءاللہ کل کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے سارے سوالات. آج کے لیے مجھے اور ایم اے شہزاد خان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ سر، بہت شکریہ. شکریہ.